ایک بات بتائیے کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز ہوگی؟ بولیے. اور حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، حکم ہوا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں قبر میں. فلم یزل یسعل ویدعو، وہ روتا رہا، ایک کوڑا رہ گیا. جب ایک کوڑا مارا گیا فامتلأ قبرہ نارا، اور اس کی قبر آگ سے بھر گئی. کہتے علی ما جلدتمونی، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ جواب ملا انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، نماز نہیں ہوئی. اور اگر وضو میں نقص ہو نماز تو پوری ہو جائے گی نا. نہیں، یہ تو آپ محترم ہیں، آپ کی رائے کو میں تو مانتا ہوں، آپ بھائیوں کا بھی یہی خیال ہے. اگر وضو میں نقص ہو تو کیا نماز تو پوری ہوگی نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. مطمئن ہے نا آپ سارے اس بات؟ ہم جب وضو کرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ میرا وضو اللہ کے رسول جیسا وضو ہے؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند ہی آئے گا. کبھی میں نے اپنی گھر والی کا اور اپنی بیٹی اور بیٹے کا وضو چیک کیا. وضو کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اور مجھے امید ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے وضو کرنے والے ہوں گے. سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں ہم وضو کرتے وقت؟ نہیں، سب سے پہلے تو انسان نیت کرتا ہے نا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، اور پھر بسم اللہ پڑھتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کا بھائی، محسوس نہ کیجیے، ہمیں مل کے انشاءاللہ سمجھنا. اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاتھ کو دھوتے ہیں. اور ہاتھوں کو کہاں تک دھوتے ہیں؟ کلائیوں تک. اور اس کے بعد ہمیں یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے خلال کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا کرنا؟ کلی کرنا. بارک اللہ فیکم. کیسے کلی کریں گے؟ دنیا جہان کی گتھیاں سلجھانے کے لیے آپ عوام کو دیکھیں گے، آپ کسی دن 100 لوگوں کو جمع کریں، ان سے کہیں میرے پیارے بھائیوں مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں. آپ 100 لوگ آپ کو الگ الگ رائے دیں گے. کیوں؟ ہماری توجہ نہیں ہے. آپ کلی کرتے، آدھا پانی اپنے منہ میں ڈالتے اور آدھا آپ ناک میں لے جاتے. 3 مرتبہ کلی کریں. میں مختصر ذرا کرتا ہوں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میں ایک نقطے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، صرف ایک گزارش کرنے کی. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کو عزت دے اور سلامت رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے فَأَخَذَ كَفًّا مِّن مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهَا لِحْيَتَهُ. آپ جب وضو فرماتے تو پانی کا چلو لیتے اور اپنی داڑھی مبارک کے نیچے داخل کرتے اور خلال کرتے، اور فرمایا ہَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي، میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے. اور جبریل ایک مرتبہ نہیں آئے وضو سکھانے کے لیے، 3 مرتبہ آئے نماز پڑھانے کے لیے. سچ بتائیے گا، یہاں نہیں تو چلو اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچئے گا. جس میرے معزز محترم مکرم محتشم بھائی جو بھول گیا ہوگا، اس نے اگر خلال کی جگہ ہی نہیں چھوڑی تو خلال تو کیا ہی نہ اس نے، وضو اس کا مکمل ہے. چھوڑیے باقی باتوں کو، یہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ہمیں تو حدیث کے مطابق چلنا ہے. کیا اس کا وضو مکمل ہے؟ اگر وضو میں یہ نقص ہے کہ اس نے خلال نہیں کیا، ہو سکتا ہے کوئی میرا پیارا بھائی یہ کہہ دے بچے بھی تو نہیں کرتے، وہ مکلف نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہ عورتوں کے لیے حکم ہے نہ بچوں کے لیے حکم ہے. جس کی ہوگی یہ سنت اس کے لیے حکم ہے، وہ تو زائل کی گئی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ میری محبت کا یہ زاویہ کہاں تک درست ہے. بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی محبت سچی اس وقت ثابت ہوگی جب ہم ہر کام کو جو اللہ کے رسول نے کیا اس کام کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنے زاویوں کو اس طرح بنا لیں اور اپنے رویوں کو درست کر لیں. کیونکہ درستگی کا معیار ہی ایک ہے، مقیاس ایک ہے، میزان ایک ہے، وہ ہے اللہ کے رسول کی ذات. جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کروایا، اس سے بڑا معیار
نہ اسلام نے دیا ہے اور نہ ہی کوئی معیار ہے. القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا